حضرت امام حسین وہ عظیم ہستی ہیں جن کے فضائل، کردار، سیرت اور کارناموں کے صفات روشن ہیں۔ آج 9 محرم کا دن ہے جو اہل بیت پر ظلمت کی داستان کو بیان کرتا ہے، جو کہ ایک دردناک واقعہ ہے۔ حضرت امام حسین کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا عالم یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ امام حسین نے 3 ذی الحجہ 60 ہجری کو یزیدیت کے خلاف مکہ المکرمہ سے اپنے سفر کا آغاز کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے اور امام حسین کے ساتھ ظلم کی داستان سن کر دکھ ہوتا ہے۔ کربلا کی داستان ایک درد دینے والی لمبی داستان ہے۔ ہم 9 محرم کے حوالے سے آج بات کریں گے کہ امام حسین کے فضائل کیا ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی محبت کا عالم کیا تھا۔ اسی حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ان اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ صاحب ہیں، معروف سیرت اسکالر ہیں، اور 9 محرم الحرام کے حوالے سے بات کریں گے، حضرت امام حسین کی شخصیت کے حوالے سے بات کریں گے۔ پیر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں ڈاگو لاہور میں، کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، خیریت سے ہوں۔ پیر صاحب آج 9 محرم الحرام ہے اور اس حوالے سے حضرت امام حسین کی شخصیت کے حوالے سے سب سے پہلے ہم جاننا چاہیں گے، ان کی شخصیت کے حوالے سے بتائیے ہمیں۔ بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ۔ ہمیشہ کی طرح آج پھر ایک انتہائی متبرک جلیل القدر ہستی کے ذکر سے ہم نے اپنی بزم کو معطر کر رکھا ہے۔ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ کائنات کے اندر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس شخصیت کو، جس چیز کو، جس مقام کو، جس دن کو، حتیٰ کہ کسی بھی حوالے سے کوئی بھی جو نسبت قائم ہو جاتی ہے وہ اس کے لیے لافانی عزتوں کا ذریعہ اور وسیلہ بنتی ہے۔ آپ تصور کیجئے جناب حضرات حسنین کریمین، ان کی عزت عظمت کا کیا معاملہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انہیں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے کے اندر پیدا فرمایا، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پیدائش کے پہلے لمحے سے لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری تک جتنا وقت گزرا اس سارے میں روزانہ کی بنیاد پر حضرت امام حسین جو ہیں ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات رہی۔ ہم جانتے ہیں انبیاء و مرسلین اپنے زمانوں میں جب اپنے امتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے باخبر کیا کرتے، حضور کا ذکر کرتے، تو انہیں فدا کا امی و ابی کہہ کے پکارتے کہ ایک ایسے رسول کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جن پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ سارے اصحاب جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب اس میں گرامی پکارتے تو آپ کو مخاطب کرتے ہوئے فدا کا امی و ابی کہتے کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں۔ حضرت امام حسین کی شان و عظمت کا اندازہ لگائیے کہ آپ کی جب پیدائش ہوتی ہے اور حضرت ام فضل جو ہیں وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے یہ اطلاع دیتی ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے ہاں ایک دوسرے بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے، لیکن بیٹا ظاہری طور پر صحت مند ہے، آنکھیں نہیں کھول رہا، تو آپ تشریف لے آئیے تاکہ جو ہے نا آپ کی نگاہ التفات پڑھنے سے شاید جو ہے نا وہ آنکھ کھلے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا کے کاشانہ نور میں داخل ہوتے ہیں اور اس معصوم سے حضرت امام حسین یعنی اس بچے کو اپنے ہاتھوں پر اٹھاتے ہیں، بہت دیر تک ان کو دیکھتے رہتے ہیں۔ حضرت امام حسین جنہوں نے آنکھیں بند کر رکھی تھیں انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر آنکھیں کھولی، یعنی آپ نے آنکھ کھولی تو جس ہستی کا سب سے پہلی مرتبہ دیدار کیا وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہت دیر تک مسکراتے ہوئے دیکھا، پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مقدس سے آنسو جاری ہونا شروع ہو گئے۔ حضور کو وہ سارا منظر نامہ حجابات ہٹا کے دکھا دیا گیا، وہ جو کربلا کا منظر تھا، اور اس آپ کے لائے ہوئے دین کی بقا کے لیے، اس کو بچانے کے لیے جو آپ نے قربانی دی ہے، وہ ساری کی ساری حقیقت اور اہمیت جب آپ کے سامنے آئی تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں سارے انبیاء فدا کا امی و ابی کہہ کے پکارتے تھے، سارے اصحاب فدا کا امی و ابی کہہ کے پکارتے تھے، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لمحے میں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو مخاطب کر کے کہا، یا بنیہ فدا کا امی و ابی، اے میری بیٹی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ یعنی آپ اس سے اندازہ لگائی کہ حضرت امام حسین کی پیدائش، آپ کا دنیا میں آنا کتنا عظیم الشان واقعہ ہے اور کتنا عظیم الشان مرحلہ ہے، اور آپ کی شخصیت کا اس دین اسلام کی نسبت اور تعلق سے جو کنٹریبیوشن ہے اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ ان کی پیدائش پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں۔ اور پھر تاریخ بتاتی ہے کہ حضور نے ان کو گڑتی کے طور پر اپنی زبان مبارک جو ہے وہ جو وحی میں دھلی ہوئی زبان ہے، جس زبان سے اللہ کا قرآن مخلوق تک پہنچتا ہے اور جس زبان سے نکلے ہوئے ہر لفظ کو اللہ وحی کہتا ہے، وہ زبان جو ہے وہ آپ کے لیے پہلی گڑتی کا ذریعہ بنتی ہے۔ اور پھر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم سے پوچھتے ہیں
کہ بیٹے کا نام کیا سوچا ہے. اچھا. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ میرے دل میں ارادہ ہے کہ اگر آپ مناسب خیال کریں تو میں اس کا نام حرب رکھوں. حرب کہتے ہیں جنگ سے وابستہ آدمی کو، جنگ کو بھی کہتے ہیں اور جنگ سے وابستہ جو شخصیات ہوتی ہیں ان کو بھی کہتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ نے کہا کہ اللہ نے 2 نام آسمان پر میرے ان 2 شہزادوں کے لیے محفوظ کر رکھے تھے، اور کہا کہ اے علی کیونکہ تمہاری میرے ساتھ جو نسبت ہے وہ وہی ہے جو موسیٰ کو ہارون کے ساتھ ہے. تو حضرت ہارون علیہ السلام جو تھے ان کے صاحبزادوں کا نام، ایک کا نام شبر تھا اور ایک کا نام شبیر تھا. یہ جو حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن کے القابات ہیں نا، شبر اور شبیر، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد کی نسبت سے آپ کے ساتھ منسوب کی اور آپ کو پھر شبیر کہنا شروع کیا گیا. پھر تاریخ یہ بتاتی ہے کہ عربوں کے ہاں ایک معروف عمل تھا، ایک طریقہ تھا کہ بچے کی پیدائش پر اس کا والد عقیقہ کیا کرتا تھا یا اس کا دادا عقیقہ کیا کرتا تھا. والد نہ ہو پھر دادا عقیقہ کرتا. جیسے سرکار دو عالم دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے والد گرامی دنیا سے جا چکے تھے، تو آپ کا عقیقہ آپ کے والد کی غیر موجودگی میں آپ کے دادا نے کیا. پوری عربوں کی یہ رواج ہے، اور آج بھی پوری دنیا میں کم و بیش یہی ایک طریقہ کار ہے کہ ہمیشہ والد جو ہوتا ہے وہ اپنے بیٹوں کے عقیقے کیا کرتا ہے. لیکن یہاں پر بھی دیکھیں کیا خوبصورت امتیاز ہے، انفرادی امتیاز ہے حضرات حسنین کریمین کا، اور بالخصوص حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی موجودگی میں ان کے ہوتے ہوئے خود ان دونوں شہزادوں کا عقیقہ خود فرمایا. تو گویا نام دیا، گڑتی دی، اس کے بعد پہلی آغوش عطا کی، پھر ان کی طرف سے عقیقہ کیا، پھر آپ کے بال جو ہے وہ اتروائے، اور پھر آپ کے بالوں کی نسبت سے ان بالوں کے برابر چاندی کا صدقہ کروایا، جو پوری امت کے لیے پھر ایک مثال ہے کہ بچوں کی جو آفات ہیں ان کو دور کرنے کا وہ ذریعہ اور وسیلہ بنتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا، میں یہ ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ حضرت امام حسین کی تو پہلے لمحے سے پرورش اور تربیت ہو ہی رہی تھی، لیکن ان کی نسبت اور تعلق سے میں سمجھتا ہوں پوری امت کی تربیت ہو رہی تھی. بعد میں آنے والے والدین کے لیے اس کے اندر ایک تربیت موجود تھی کہ انہوں نے اپنے بچوں کو، اپنے نومولود جو بچے ہیں ان کو کیسے تربیت کے مراحل سے گزارنا ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم کو فرمایا کہ یہ جو میرے شہزادے ہیں ان کو 4 کام کرنا سکھاؤ. کہا ان کو گھڑ سواری سکھاؤ، ان کو تیراکی سکھاؤ، ان کو نیزہ بازی سکھاؤ، کشتی سکھاؤ، اور چوتھی بات کہی کہ ان کو خوش خط لکھنا سکھاؤ. اور تاریخ بتاتی ہے کہ اس عربوں کے معاشرے میں جہاں بہت زیادہ پڑھنے کا تو رواج تھا، بولنے کا رواج تھا، شعر کہنے کا رواج تھا، ادب کے اعتبار سے، ثقافت کے اعتبار سے وہ بڑا مضبوط معاشرہ تھا اور زمانہ تھا، لیکن لکھنے کے حوالے سے چند لوگ تھے جن کو لکھنا پڑھنا آتا تھا. آپ جانتے ہیں نا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس معاشرے میں آنکھ کھولی، جب اعلان نبوت فرمایا تو پورا مکہ جو بہت بڑے بڑے شاعروں سے بھرا ہوا تھا، وہاں صرف 17 یا 18 لوگ لکھنا پڑھنا تھے. لیکن میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنے پڑھنے کو اتنا پسند فرمایا کہ حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن کے لیے باقاعدہ تعلیق مقرر کیے، استاد مقرر کیے، اور انہیں کہا کہ وہ ان کے لیے جو ہے وہ ان کے لکھنے پڑھنے کا جو اہتمام کریں، اور پھر ان کی خوشخطی دیکھا کرتے. حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین دونوں کی خوشخطی کے درمیان باقاعدہ مقابلہ کروایا کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں شہزادوں کو پانی میں اتر کر خود تیرنا سکھایا. یعنی آپ دیکھیں نا کہ یہ وہ ساری محبتیں ہیں جو صرف بندہ اپنی اولاد کے ساتھ کر سکتا ہے، جو اپنے بیٹوں کے ساتھ جو محبت کی جا سکتی ہے. کائنات کی سب سے عظیم ہستی نے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کو وہ منفرد محبتیں عطا کی جن کا کوئی تصور نہیں کر سکتا. آپ یہ دیکھیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معروف ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ مسجد نبوی کے اندر جب کوئی چیز کھانے کے لیے آیا کرتی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سفرہ بچھواتے اور سارے اصحاب اس پر بیٹھ جاتے. تو حضور آلتی پالتی مار کے بیٹھتے اور ایک زانو پہ اپنے ایک گوشے کے اوپر حضرت امام حسن کو بٹھاتے اور ایک پر حضرت امام حسین کو بٹھاتے. اور تاریخ بتاتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھجور آتی تو اس کو 2 حصوں میں تقسیم فرماتے، گٹھلی اپنے سامنے رکھتے، ایک حصہ حضرت امام حسن کے منہ میں دیتے اور ایک حصہ حضرت امام حسین کے منہ میں دیتے. اور تاریخ یہ بھی بتاتی ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ مجھے اس وقت رشک آتا جب میں یہ دیکھتا کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن کو بھی پیار کرتے ہیں، لیکن حضرت امام حسین کیونکہ چھوٹے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ سرکار جس وقت ان کے رخسار کے اوپر بوسہ دیتے نا تو حضور اپنے ہونٹ مبارک بہت دیر تک
ان کی گال مبارک کے ساتھ رکھتے، یعنی ایسی ان کو شفقت عطا کرتے. اور جب حضور اپنے لبھائے مقدسہ ان کے رخسار سے دور کرتے تو حضور کی چشمان مقدس سے آنسو جاری ہو چکے ہوتے. حضرت عبد الرحمن بن عوف پوچھتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم سب کی آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ یہ اس درجے کی محبت اور شفقت تو ہمیں سمجھ آتی ہے، یہ جو محبت سے خوشی اور سرشاری کے ساتھ آپ ان کو چومنے کے لیے بڑھتے ہیں آگے، یہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن جب آپ ان کو چوم کے واپس پلٹتے ہیں تو آپ کی آنکھیں جو ہیں وہ تر ہوتی ہیں اور آپ کی آنکھوں میں آنسو جو ہیں وہ اس طرح چمک رہے ہوتے ہیں جیسے آسمان پر ستارے چمکتے ہیں. تو اس کا سبب کیا ہے، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اے عبد الرحمن بن عوف، تم میں وہ منظر نہیں دکھایا گیا جو منظر مجھے دکھایا گیا ہے. یعنی وہ منظر نامہ، وہ جو کربلا آپ دیکھیں، ایک ایسی ہستی جس کی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے کائنات کی سارے ناز ساری عزتیں اللہ نے پیدا فرمائیں، وہ ہستی جس شخصیت کی اس درجے پہ ناز برداری کرتے ہوئے نظر آتی ہے. بچپن کے ان بہت ابتدائی دنوں میں آپ یہ دیکھیں نا، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا جب نکاح ہوتا ہے تو سرکار ان کے گھر میں روزانہ ایک مرتبہ تشریف لے جاتے ہیں، جس دن آپ شہر سے باہر نہیں جاتے یا کسی جنگ کا کوئی ماحول نہیں یا کوئی وفود کا زیادہ رش نہیں ہے. تو معمول کے دنوں میں حضور کا یہ ایک طریقہ تھا کہ حضور دن میں ایک مرتبہ جایا کرتے تھے. حضرت امام حسن کی پیدائش تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ دن میں ایک مرتبہ جایا کرتے تھے. اور حضرت امام حسین کی پیدائش کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نومولود شہزادے کے ساتھ محبت اتنی بڑھ گئی کہ حضور دن میں 2 مرتبہ جایا کرتے تھے. اور کہا کرتے تھے، حضور نے فرما رکھا تھا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو کہ اگر میں ڈھلتی سپہر میں اگر میں نہ آ سکوں تو آپ اس میرے شہزادے کو میرے پاس لے کر آئیں، ان کو اجلے کپڑے پہنا کے لائیں اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو خوشبو اپنے لیے حضور کے پاس موجود ہوتی، حضور وہ خوشبو جو ہے ان کو عطا کرتے، ان کے سر کے اوپر اپنا دست شفقت رکھتے ہوئے اس کے اوپر دم فرماتے، ان کے علم کے لیے اور ان کے حلم کے لیے، یعنی ان کی جو تحمل مزاجی ہے اور جو ان کا اعلیٰ انسانی اقدار ہے، ان کے لیے اللہ کے حضور تسلسل کے ساتھ دعائیں فرماتے. اور تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ محبت کا یہ جو معاملہ ہے، اس کی اتنی مثالیں موجود ہیں کہ اصحاب یہ کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی کے صدر دروازے پر دیکھتے نا کہ حضرت امام حسین تشریف لا رہے ہیں تو آپ بہت چھوٹے ہوتے، میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھتے، وہ حضور کو دیکھتے تو سرشاری سے جیسے بچہ بھاگتا ہوا آتا ہے، ان کے قریب آتے تو حضور، کیونکہ حضور کا قد مبارک جو تھا وہ دراز تھا، آپ بچے تھے، تو حضور اس لیے کہ ان کو تکلیف نہ ہو اپنے گھٹنوں پر بیٹھ جایا کرتے تھے، دونوں ہاتھ کھول لیا کرتے تھے اور آنکھیں بند کر لیتے تھے. حضرت امام حسین آ کے حضور کے سینہ اقدس کے ساتھ لگتے، حضور بہت دیر تک ان کو چمٹائے رکھتے اور پھر اسی حالت میں چمٹائی ہوئی حالت میں حضور کھڑے ہوتے، حضرت امام حسین جو ہیں وہ بھی اوپر کھڑے ہو جاتے. پھر تاریخ نے ہمیں وہ بتا رکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق جیسی ہستی نے یہ کہا کہ کیا عظیم الشان سواری میسر ہے آپ کو. حضرت امام حسین کے نصیب پر قربان جاتے ہوئے رشک کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سبحان اللہ، کیا عظیم سواری میسر ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوش مبارک جو ہیں ان کے اوپر آپ سوار ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر سواری تو تمہیں نظر آتی ہے، ذرا سوار بھی تو دیکھو، جیسی سواری بے مثل اور بے مثال ہے، سوار بھی بے مثل اور بے مثال ہے. آج بے شک ایسے ہی ہے، ان کی شخصیت کے بارے میں جتنا زیادہ میرے خیال سے ہم سنیں ہمارے لیے اچھا ہے. آج کے دن کی مناسبت سے ہمیں بتائیے، کیونکہ وقت کی تھوڑی سی قلت ہے تو اس کو جلدی ہم لوگوں نے اس کو کرنا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انسانی تاریخ کے اندر وہ واحد شخصیت ہیں جنہیں اگر ہم پوری انسانی تاریخ کی حریت کا استعارہ قرار دیں تو غلط نہ ہوگا. آپ نے پوری دنیا کے انسانوں کے ذہن میں بالعموم اور مسلمانوں کے مخالفت میں جو لوگ ہیں ان کے ذہنوں میں جو اٹھنے والے سوالات ہیں ان کو بالخصوص اس انداز میں ایڈریس کیا. وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا، طاقت کے زور سے پھیلا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عمل سے یہ بات ہمیں بتائی. آپ نے بتایا کہ اسلام کے اندر تلوار جو ہے نا وہ کفر کے خلاف نہیں اٹھتی ہے. اگر کفر کے خلاف یہ تلوار اٹھتی تو فتح مکہ والے دن اہل مکہ کی جو 10,000 کی آبادی تھی اس میں کوئی ایک آدمی بھی جو ہے جو کلمہ نہ پڑھنے والا تھا وہ زندہ نہ بچتا، نہ اس کی نسل موجود ہوتی، نہ تاریخ میں اس کا حوالہ موجود ہوتا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر کی بنیاد پر وہ معاشرہ جنہوں نے اتنی مخالفت کر رکھی تھی، اس کے باوجود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے درگزر فرمایا. حضرت امام حسین کا اسوہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ کفر کے خلاف تلوار نہیں نکالنی بلکہ ظلم کے خلاف تلوار نکالنی ہے، اور ظلم کرنے والا
اگر کوئی کلمہ گو بھی ہو تو ظلم کا ہاتھ روکنا جو ہے وہ ضروری ہے. یہی آپ کی شخصیت کا پیغام ہے. بے شک ایسے ہی ہے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ صاحب معروف سیرت اسکالر ہمارے ساتھ موجود تھے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ یہاں پر آئے. 9 محرم الحرام کے حوالے سے حضرت امام حسین کی شخصیت کے حوالے سے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کے ساتھ شفقت, محبت, پیار کے حوالے سے ہم نے جاننے کی کوشش کی ہے.